پی ٹی آئی کے جلسے کی کال، فیض آباد ریڈ زون مکمل سیل۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں جلسے کی کال کے معاملے پر پولیس نے فیض آباد اور ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر مکمل سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈبل روڈ اور 26 نمبر چورنگی کو بھی پولیس نے مکمل سیل کر دیا، جس کے باعث راستوں کی بندش کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ روات ٹی چوک کے مقام پر اسلام آباد اور راولپنڈی کا داخلی راستہ کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور انتظامیہ نے شہر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، محسن نقوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت رات گئے امن و امان کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن عامہ برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے، احتجاج سے عوام کے روزمرہ کے معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے، جس کے لیے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں آج تعطیل کا اعلان۔ اسلام آباد کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے صورتحال کے پیش نظر آج اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق آج اسکول بند رکھنے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اعلان اور ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کی حفاظت کے پیش نظر اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج کا جلسہ اسلام آباد میں ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج ہونے والا جلسہ ملتوی کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ اعظم سواتی نے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیض حمید ٹرائل کا بتانے والے عمران خان کون ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی ذرائع۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈی جی انٹرا سروس انٹیلیجنس آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا تھا، جس پر سیکیورٹی ذرائع نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور اوپن ٹرائل میں میڈیا کو کوریج کی رسائی بھی دی جانی چاہیے، جس پر سیکیورٹی ذرائع کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ دسمبر تک تمام نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ، ایک نوٹ پلاسٹک کا بھی متعارف کروایا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے آخر تک تمام کرنسی نوٹ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں بریفنگ دیتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ اسٹیٹ بینک تمام نوٹ تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ اس سال کے آخر تک نوٹ تبدیل کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کرنسی کے بارے میں ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے۔ جسے ہم پلاسٹک کرنسی کہتے ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کو سمجھتے ہیں۔ ہم پولیمر کرنسی کے نئے نوٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کوئی ایک نوٹ پولیمر پیپر پر لانے کی تجویز ہے۔ یہ تیار کر کے کابینہ کو بھجوائیں گے۔ اگر کابینہ نے منظوری دی تو پھر ہم نوٹ جاری کریں گے۔ نیپرا نے کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے کراچی کے بجلی کے صارفین کے لیے مئی اور جون 2024 کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مجموعی طور پر 5 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نیپرا سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے 75 پیسے مزید مہنگی کی گئی ہے، جو ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مئی کے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ اور جون کے ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 16 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔
معروف فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے یوٹیوب کی دنیا میں دھماکیدار انٹری کی ہے اور اپنے چینل یو آر کرسٹیانو کا آغاز کیا ہے۔ 39 سالہ کھلاڑی، جنہیں دنیا کے عظیم ترین فٹبالر میں شامل کیا جاتا ہے، انہوں نے بدھ کے روز اپنے چینل کا اعلان کیا اور اس کے آغاز کے بعد سے ہی اس کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ صرف 5 گھنٹوں کے اندر ہی کرسٹیانو رونالڈو کے چینل نے 50 لاکھ سے زائد سبسکرائبر حاصل کر لیے اور اس نے سب سے کم وقت میں اتنے سبسکرائبر حاصل کرنے کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ تیز ترین اضافہ بتایا جاتا ہے۔ یو آر یوٹیوب چینل تاریخ کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا چینل بن سکتا ہے، جو فی الحال پروڈکٹیو مواد بنانے والے مسٹر بیسٹ کے پاس ہے، جن کے 1311 ملین سبسکرائبر ہیں۔ کراچی میں 27 سے 28 اگست کے درمیان بارش کا امکان۔ مونسون کا ایک نیا سلسلہ 26 اگست سے سندھ پر اثر انداز ہوگا، جس کے سبب 27 تا 28 اگست کے درمیان کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں بھی چل پڑی ہیں، جبکہ ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران دن کے وقت موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔